تو بھائی یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اللہ نے ہمیں بہت بڑا کام دیا ہے، اللہ کا دین زندہ ہو جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، سارے انسانوں کو ہدایت مل جائے، سارے انسان جہنم سے بچ جائیں، سب کا ایمان ٹھیک ہو جائے، عبادات زندہ ہو جائیں، اخلاق صحیح ہو جائیں، معاملت صحیح ہو جائے، معاشرت ٹھیک ہو جائے، شادیاں سنت کے مطابق ہو جائیں، لباس شریعت کے مطابق بن جائے، لباس شریعت کے مطابق ہو جائے، بچیوں میں حیا آ جائے، بچیوں میں ہمارا دین حیا سکھاتا ہے، ہمارا دین حیا سکھاتا ہے۔ اللہ نے تو مرنے کے بعد بھی عورت کے سر پہ دوپٹہ دیا ہے، کفن میں مردوں کے کفن میں 3 کپڑے ہیں، عورتوں کے کفن میں 5 کپڑے ہیں، 5 کپڑے ہیں۔ ہمارا دین حیا سکھاتا ہے، یہ حیا وجود میں آئے، اخلاق اچھے ہو جائیں، کمائیاں پاکیزہ ہو جائیں، مسلمانوں کی زندگی میں اسلام آ جائے اور پھر غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھل جائے اور وہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو جائیں۔ جب پھول لگ جائیں گے، جب باغ میں پھول لگ جائیں گے، پھول ہی پھول ہوں گے، شہد کی مکھیاں پکڑ پکڑ کے نہیں لانی پڑیں گی، اڑ اڑ کے آئیں گی، میلوں دور سے آئیں گی، پھولوں پر بیٹھیں گی، اس کا رس چوسیں گی۔ اگر پھول ہی پلاسٹک کے ہوں تو پکڑ کے بھی لاؤ تو بھاگ جائیں گی۔ جب مسلمانوں میں اسلام آ جائے گا، مسلمانوں کے اخلاق ٹھیک ہو جائیں گے، مسلمانوں کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، مسلمانوں کی معاشرت ٹھیک ہو جائے گی، مسلمانوں کی مسجدیں آباد ہو جائیں گی، پھر کیا ہوگا؟ پھر غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے گا اور وہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے، قوموں کی قومیں اسلام میں آئیں گی، ملکوں کے ملک اسلام میں آئیں گے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے، ہمیں تو تبلیغ میں اس کا انتظار کرنا چاہیے کہ کب یہ خبریں آتی ہیں کہ آج فلاں ملک اسلام میں داخل ہو رہا ہے، آج فلاں قوم اسلام میں داخل ہو رہی، آج فلاں قبیلہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ چھوٹی سی زندگی ہے، ختم ہو رہی ہے۔ ہم دنیا میں مال کمانے نہیں آئے، ضرورتیں پوری کرنے نہیں آئے، خواہشات پوری کرنے نہیں آئے۔ حدیث میں آتا ہے آج عمل ہے بدلہ نہیں، کل بدلہ ہوگا عمل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی کو غنیمت سمجھو، موت سے پہلے کتنے ہمارے بعد پیدا ہوئے، ہم سے پہلے مر بھی گئے۔ جوانی کو غنیمت سمجھو، بڑھاپے سے پہلے آج جوانی ہے، ہمت ہے، طاقت ہے، بڑا دین کا کام کر سکتے ہیں۔ ایک وقت آئے گا پھر کرنا بھی چاہیں گے تو کر نہیں سکیں گے۔ تیسری بات فرمائی صحت کو غنیمت سمجھو، بیماری سے پہلے کتنے لوگ اسپتالوں میں پڑے، گھروں میں پڑے، جو ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے، جو خود منہ میں پانی بھی نہیں ڈال سکتے، جو ایک قدم نہیں ہلا سکتے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، بھاگ رہے، دوڑ رہے، جگر صحیح، گردے صحیح، رگیں صحیح، آنکھیں صحیح، وہ یہ نعمت ہے، صحت کو غنیمت سمجھے۔ چوتھی بات فرمائی فراغت کو غنیمت سمجھو، مشغولیت سے پہلے کتنا وقت فارغ ہے۔ حدیث میں آتا ہے 2 نعمتیں ہیں جن کے بارے میں لوگ بڑے ہی دھوکے میں ہیں، خسارے میں، گھاٹے میں ہیں، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اس کی قدر نہیں کرتے۔ وہ کیا ہے؟ صحت اور فراغت۔ پانچویں بات فرمائی خوشحالی کو غنیمت سمجھو، بدحالی سے پہلے۔ پتہ نہیں کل کے حالات بڑے، کتنے جو کروڑوں میں تھے کوڑیوں میں چلے گئے، کتنے جو جن کے آگے ملازم ہوتے تھے وہ خود ملازمت پر آ گئے۔ اور میں نے تو ایک ایسا واقعہ بھی سنا کہ ایک آدمی اپنے ملازم کا ملازم بنا، اپنے ملازم کا، پہلے یہ اسے کہتا تھا یہ کام کرو، وہ کام کرو، یہ کرو، اب وہ اسے کہہ رہا ہے یہ کام کرو، وہ کہو۔ میاں بیوی کھانا کھانے بیٹھے، دروازے پہ دستک ہوئی، بھوکا ہوں کھانا کھلاؤ۔ بڑا غصہ آیا اس کے خامن کو، غصے والا باہر گیا، برا بلا کہا دفع ہو جاؤ، چلو بھاگو، دھوکے دے کے اس کو نکال دیا۔ اللہ کی شان، کاروبار ختم ہو گیا اور جناب میاں بیوی میں نا اتفاقی طلاق ہو گئی۔ بیوی نے کہیں اور شادی کی، اپنے دوسرے خامن کے ساتھ بیٹھی کھانا کھانے کے لیے، دروازے پہ دستک ہوئی، بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا ہم بعد میں کھائیں گے۔ بیوی سے کہا یہ روٹی فقیر کو دے کے آؤ۔ وہ فقیر کو روٹی پکڑائی اور چیخ نکل گئی، واپس آئی روتی ہوئی۔ بیوی اس نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میرا پہلا خامن تھا اور ایک فقیر دروازے پر آیا تھا، اس نے دھکے دے کے نکال دیا تھا، آج یہ فقیر جو دروازے پر آیا ہے یہ میرا پہلا خامند ہے۔ انہوں نے کہا بتاؤں میں کون ہوں؟ میں وہی تو فقیر ہوں جس کو دھکے دے کے نکالا تھا۔
پتہ نہیں کیا حالات بننے والے ہیں. کام نہیں ختم ہوتے آدمی ختم ہو جاتا ہے. کام نہیں ختم ہوتے آدمی کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ ختم ہو جاتا ہے. اللہ نے ہمیں کام دیا ہے. قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. میرے پاس کیا نہیں ہے؟ میں بہت مصروف آدمی ہوں. قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میرے بغیر گھر نہیں چلتا، دکان نہیں چلتی، دفتر نہیں چلتا، کاروبار نہیں چلتا. آج ہم زمین کے اوپر ہیں اور کچھ عرصے بعد ہم سب زمین کے نیچے ہوں گے. آج زمین پر چل رہے پھر زمین میں دفن ہو جائیں گے. ایک وقت تھا ہم دنیا میں نہیں تھے اور دنیا کا نظام چل رہا تھا، اور ایک وقت آئے گا ہم دنیا میں نہیں ہوں گے اور دنیا کا نظام چل رہا ہوگا. جو جس دفتر میں ہے، جو جس سیٹ پر ہے، جو جس محکمے میں ہے، کچھ عرصہ پہلے وہاں کوئی اور تھا اور کچھ عرصے بعد وہاں کوئی اور ہوگا. بہت چھوٹی سی زندگی ہے. اللہ نے ہمیں کام دیے ہیں. ہم مسلمان ہیں. ہماری جان اور مال اسلام کے لیے، ہمارا جینا اور مرنا اسلام کے لیے. ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اللہ کے دین کو پھیلانا، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا، گاؤں گاؤں بستی بستی سب سے توبہ کروانا، سب کے رخ کو اللہ کی طرف پھیرنا، یہ ہمارا کام ہے. صحابہ کو سمجھ میں آئی، نکلے اللہ کے راستے میں. گھروں کو چھوڑا، گھر والوں کو چھوڑا، اس سے بڑھ کر مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا، اور اس سے بڑھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کی مجلس، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنا، اس کو بھی چھوڑا اور جا رہے اللہ کے پیغام کو لے کر. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو آپ نے روانہ فرمایا اور آخر میں فرمایا معاذ عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك تمر بمسجدي هذا وقبري. وہاں جب واپس آؤ گے نا میری قبر پہ گزر ہو سکتا ہے میری تمہاری آخری ملاقات ہو. اشارہ کر دیا. حضرت معاذ سمجھ گئے یہ آخری ملاقات ہے. فبكى معاذ جشعا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت معاذ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے حضور کی جدائی میں. لیکن یہ نہیں کہا حضور میں تو آپ کے پاس رہوں گا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھوں گا، آپ کی مجلس میں باتیں سنوں گا. جا رہے ہیں اللہ کے پیغام کو لے کر، پھر جا رہے اللہ کے راستے میں. جب پھوٹ پھوٹ کے روئے اللہ کے نبی کی آنکھوں میں بھی پانی بھر آیا. آپ نے چہرہ مدینے کی طرف پھیرا اور فرمایا معاذ میرا قرب چاہتے ہو تو سنو، ان اولى الناس بي المتقون من كانوا حيث كانوا. میرا قرب تو تقوی پر ملے گا، کوئی بھی ہو اور کہیں کا بھی رہنے والا ہو. یا ایھا الذین آمنوا كونوا انصار اللہ. اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. بہترین کھانے کھانا اسے کسی کی مدد نہیں کہتے. کسی کو چاہے سوکھی روٹی دے دی اسے مدد کہتے ہیں. خود دین پر چلنا، خود نمازیں پڑھنا، خود تہجد پڑھنا، خود دین، یہ دین کی مدد نہیں ہے. یہ تو دین پر چل رہا. دین کی مدد کیا ہے؟ بے دین کو دیندار بناؤ، بے نمازی کو نمازی بناؤ، نافرمان کو فرما بردار بناؤ، مجرم کو متقی بناؤ، جو مسیح میں نہیں آتا اسے مسیح میں لاؤ، جو اللہ سے غافل ہے اللہ کی یاد اس کے دل میں پیدا کرو. یہ ہے دین کی مدد. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے. ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں. اللہ کی مدد کو ساتھ لینے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ دعوت، یہ تبلیغ، یہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا. اللہ اپنے نبی سے فرما رہے بلغ ما انزل الیک من ربک. جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کو آگے پہنچائیں. اللہ کے نبی امت سے فرما رہے بلغوا عنی ولو آیہ.
ایک آیت تمہیں آتی ہے دین کی، اس کو آگے پہنچاؤ، اس کو آگے پہنچاؤ۔ تبلیغ کیا ہے؟ پھرو، پھراؤ، نکلو، نکالو، توبہ کرو، توبہ کرواؤ، توبہ کرو، توبہ کرو، پھرو، پھرو، نکلو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کر لو۔ توبہ کا معنی لوٹاؤ اللہ کی طرف۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو توبہ کر لو تاکہ فلاح کو پہنچو۔ لوٹاؤ دین کی طرف، مسجد کی طرف، حیا کی طرف، شریعت کی طرف، سنت کی طرف، نبی والی زندگی کی طرف لوٹاؤ۔ شیطان دشمن ہے، ہمیں دین سے دور رکھتا ہے۔ شیطان نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی، کہ تیری عزت کی قسم، جب تک تیرے بندوں کے جسم میں روح موجود ہے میں انہیں گمراہ کرتا ہی رہوں گا۔ اللہ نے 3 قسموں کے ساتھ جواب دیا، فرمایا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبہ ہونے کی قسم، یہ جب تک میرے سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا ہی رہوں گا۔ یہ اجتماع اس لیے ہے کہ سب توبہ کریں، سب لوٹیں اللہ کی طرف، دین کی طرف، حیا کی طرف، نبی والے کام کی طرف، اپنی زندگی کے مقصد کی طرف لوٹیں۔ اللہ خوش ہوتے ہیں تو توبہ کرے۔ اللہ اس سے کیا حدیث میں اللہ کے نبی نے کیسے بات سمجھائی ہے۔ ایک آدمی اونٹنی پر سوار ہے، جنگل کا سفر ہے، زیادہ راہ اونٹنی پر ہے، چلتا چلتا تھک گیا، درخت کے نیچے لیٹ گیا کہ تھوڑا آرام کروں پھر سفر شروع کروں۔ اونٹنی کو چھوڑ دیا کچھ چر لے، جب آنکھ کھلی نا اونٹنی غائب۔ بہت تلاش کیا، اونٹنی کہیں نہ ملی، اونٹنی کہیں نہ ملی۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ مجھے مرنا ہے، مجھے مرنا ہے۔ اب موت کے انتظار میں لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر دیکھا تو اونٹنی سامنے چلی آ رہی، کھانا بھی، پانی بھی، سواری بھی، بڑا خوش ہوا۔ اب کہنا تو یہ تھا یا اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ، لیکن خوشی میں دماغ نے کام چھوڑ دیا، کہنے لگا یا اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ یہ کیوں کہا؟ خوشی میں دماغ کام نہیں کر رہا ہے۔ وہ کتنی خوشی ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے اونٹنی کے مل جانے سے اونٹنی والے کو خوشی ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ کو بندے کے معافی مانگنے سے خوشی ہوتی ہے۔ یہ تبلیغ جو ہے اس کے پیچھے کتنوں کی توبہ چھپی ہوئی ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے، جو لوگوں کی توبہ کا ذریعہ بنے، جن کی صلاحیتیں دین کے پھیلانے پر لگیں، جن کی صبح، جن کی شام، جن کا دن، جن کی راتیں، جن کے سفر اللہ کے راستے میں اللہ کے پیغام کو لے کے پھر رہے ہیں، گاؤں گاؤں بستی بستی اللہ کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں۔ بھائی توبہ کر لو، بھائی اللہ کو راضی کر لو، بھائی آخرت کی تیاری کر لو، بھائی اللہ کو ساتھ لے لو، بھائی اپنے اعمال اچھے بنا لو، بھائی اللہ کو ساتھ لے لو، جو کمی کوتاہی اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ ایک آدمی نے 99 قتل کیے، 99، ایک کم 100۔ ایک کو قتل کرنا ایسا جیسے سارے انسانوں کو قتل کیا، اس نے تو 99 قتل کیے۔ بنی اسرائیل کا آدمی پھر تھوڑی سی ندامت ہوئی، کسی کے پاس گیا، میری توبہ ہو سکتی ہے؟ وہ تھا ذرا خشک سا آدمی، انہوں نے کہا کیا کیا ہے کہ میں نے 99 قتل کیے۔ انہوں نے کہا تو پکا جہنمی ہے، تیری توبہ ووبہ کوئی نہیں ہے، تو نے جہنم میں جانا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، انہیں ماری رکھ کے اس کے ایک، وہ بھی مر گیا۔ کتنے ہو گئے؟ 100 پورے۔ پھر کسی اللہ والے کے پاس گیا، میری توبہ ہو سکتی ہے؟ کیا کیا ہے کہ 100 قتل ہو گئے۔ ہو سکتی ہے پر یہ جگہ چھوڑو، یہ ماحول اچھا نہیں، فلاں جگہ چلے جاؤ، بڑے اچھے لوگ ہیں، پاکیزہ جگہ ہے۔ اب دل سے ندامت تھی، چل پڑا، ابھی چلا ہی تھا، تھوڑا سا آگے نکلا کہ موت کا فرشتہ آ گیا۔ اب رحمت کے فرشتے آ گئے کہ ہمارا ہے، توبہ کی۔ عذاب کے فرشتے آئے، نہیں ابھی تو توبہ کے لیے چلا ہے، ابھی تو توبہ ہوئی کوئی نہیں۔ اب فرشتے رحمت والے کہیں ہمارا، عذاب والے کہیں ہمارا۔ اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے کہ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ توبہ کے لیے چلا تھا، جس جگہ جا رہا تھا، اب جہاں یہ پہنچا تھا وہاں سے جگہ کو ناپو، جدھر سے چلا تھا اگر اس کے قریب ہے تو پھر عذاب والے لے جائیں، اور جدھر جا رہا تھا اگر اس کے قریب ہو گیا تو رحمت والے لے جائیں۔ وہ قریب تو ادھر ہی تھا،
ابھی تو چلا ہی تھا، فرشتے زمین ناپنے کے لیے گئے، اللہ نے زمین کو حکم دے دیا ادھر سے سکڑ جا، ادھر سے لمبی ہو جا۔ جب زمین کو ناپا تو ادھر قریب تھا، رحمت والے لے گئے۔ اللہ چاہتے ہیں بندہ توبہ کر لے۔ یہ اجتماع یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے، یہ تبلیغ کا کام، یہ جماعتوں کا پھرنا، یہ نقل و حرکت، یہ اللہ کا پیغام کانوں میں پڑھنا نعمت ہے، نعمت ہے، نعمت ہے۔ اللہ بال سفید کر کے بھی پیغام دے رہے ہیں، بس کرو، بیماریاں لگا کے بھی پیغام دے رہے ہیں، بس کرو، بس کرو، جنازے دکھا کے پیغام دے رہے ہیں، بس کرو، فلاں گیا، جوان بھی مر رہے، بوڑھے بھی مر رہے، غریب بھی مر رہے، امیر بھی مر رہے، ہم خطرے میں کسے سمجھ رہے ہیں؟ جس کو ڈاکٹر نے جواب دیا ہے، جس کو 80-90 سال کی عمر پہ ہے، نہیں میرے بھائی پتہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دیا گیا، ابھی 43 سال عمر تھی، آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے تھے، طبیب نے آ کر دیکھا، لوگ افسردہ بیٹھے ہوئے تھے، طبیب نے دیکھ کر کہا انہیں زہر دیا گیا ہے، زہر اثر کر چکا ہے، اب ان کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں رہا۔ یہ بات سنی تو آنکھیں کھولی اور فرمانے لگے بھائی جس کو زہر نہیں دیا گیا اس کی زندگی کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، پتہ کسی کا بھی کوئی نہیں، چھوٹی سی زندگی ہے، پتہ نہیں کب ختم ہو جائے گی، کام نہیں ختم ہوتے، آدمی کیا ہو جاتا ہے، آدمی کیا ہو جاتا ہے بھائی۔ اچھا ایک بہت بڑا مجمع ہے تبلیغ میں جو بڑے عرصے سے بات سن رہا ہے تبلیغ کی، بہت عرصے سے اجتماع میں بھی آتا ہے، بیان بھی سنتا ہے لیکن آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ وہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ذرا میں سیٹ ہو جاؤں، ذرا میں کیا ہو جاؤں، ذرا گھر سیٹ ہو جائے، ذرا بچے سیٹ ہو جائیں، ذرا کاروبار سیٹ ہو جائے، ذرا دفتر سیٹ ہو جائے، ذرا کام سیٹ ہو جائے، پھر تبلیغ ہی کرنی ہے اور کیا کرنا ہے، ذرا سیٹ ہو جاؤں۔ ہاں 2 سال سے کہہ رہا ہے ذرا سیٹ ہو جاؤں، پچھلے اجتماع میں بھی کہہ رہا تھا ذرا سیٹ ہو جاؤں، اسے پہلے بھی ذرا میں سیٹ ہو جاؤں۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے، موت آ جاتی ہے، اب غسل ہوا اور کفن ہوا اور جنازہ ہوا اور قبر میں اتار کے اوپر سے لوگ کہتے ہیں ان کے کفن کی گریں کھول دو، ان کا چہرہ قبلے کی طرف پھیر دو، اور اوپر سے کہتے ہیں ہاں ہاں تھوڑا سا اور ادھر کرو، تھوڑا سا اور یوں کرو، پھر کہتے ہیں ہاں ہاں یہ سیٹ ہو گئے، ان پر مٹی ڈال دو۔ کہاں جا کے سیٹ ہوا، کہاں جا کے ایسا سیٹ ہوا کہ اس پر کیا ڈال دی، مٹی۔ کس نے مٹی کس نے ڈالی؟ اس کے بیٹوں نے نہیں، اس کے ملازموں نے۔ پہلی مٹھی ڈالتے ہیں کیا کہتے ہیں منھا خلقناکم، دوسری مٹھی ڈالتے ہیں کیا کہتے ہیں وفیہا نعیدکم، تیسری مٹھی ڈالتے ہیں ومنھا نخرجکم تارۃ اخری، اسی سے تو پیدا کیا اور اسی میں لوٹانے والے، اور پھر اسی سے کیا کرنا ہے۔ تو بھائی چھوٹی سی زندگی ہے، اللہ نے کام دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو تھوڑے رزق پر اللہ سے راضی ہو جائے اللہ بھی تھوڑے عمل پر اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جس طرح موت آدمی کو تلاش کرتی ہے اس طرح اس کا رزق بھی اسے تلاش کرتا ہے۔ بس ٹرین چلنے والی تھی، ٹرین چلنے والی تھی نا، ایک آدمی نے ہاتھ مارا، ٹک 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 ٹک، ٹرین چل پڑی۔ ٹرین رکنے والی تھی، اسے ہاتھ مارا، ٹک 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 ٹک، ٹرین رک گئی۔ کہتا میرے ہاتھ مارنے سے چلتی ہے، میرے ہاتھ مارنے سے رکتی ہے اور رزق تو مقدر کا ہے۔ ایسی ایک آدمی نے نا ایک کاروبار شروع کیا، پھر دوسرا شروع کیا، پھر تیسرا شروع کیا۔ کسی نے اس سے کہا بھائی ڈرم میں جتنی مرضی ٹونٹیاں لگاؤ، آنا تو اتنا ہی ہے جتنا اس کے اندر ہے، ٹونٹیاں لگانے سے زیادہ تھوڑا آ جائے گا۔ صلاحیت غلط جگہ لگ گئی، زور غلط جگہ۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلی، جو چیز جہاں کے لیے بنائی گئی وہاں نہ لگانا، یہ ظلم۔ آج امت سے ظلم ہوا، اپنی صلاحیت مال کمانے پر، ضرورتوں کے پورا کرنے پر، خواہشات کے پورا کرنے پر لگا دی۔ تبلیغ میں کہہ رہے ہیں نہیں بھائی ہماری صلاحیت، دیکھو جملہ بولنے لگاؤں، زندگی امانت ہے، اس میں خیانت نہ ہو، زندگی نعمت ہے، اس کی نہ قدری نہ ہو، اور اس زندگی کا سب سے بہترین مصرف یہ دعوت ہے، یہ تبلیغ کا کام ہے، یہ انبیاء والا کام ہے۔ آج تک
ہم سے جو اس کام میں غفلت ہوئی اللہ سے معافی مانگے، صلاحیتیں غلط جگہ لگا دی، یہ ہم سے ظلم ہوا، یہ ہم سے ظلم ہوا، اس پر اللہ سے معافی مانگے۔ ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی، جب امر بالمعروف چھوڑ دیں گے، نہی منکر چھوڑ دیں گے، پھر دعائیں مانگیں گے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، سوال کریں گے پورا نہیں کیا جائے گا، یہ مدد مانگیں گے ان کی مدد نہیں ہوگی، کام چھوڑ دیا ہے، کام چھوڑ دیا ہے۔ آئندہ کے لیے عزم کریں، اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا ہے، اپنی صلاحیت دین پر لگانی ہے، مسجدوں کو آباد کرنا ہے، مسجدوں کے اعمال کو زندہ کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے بعض لوگ مسجدوں کے کھوٹے ہوتے ہیں، فرشتے ان کے ہم نشیں ہوتے ہیں، غائب ہو جائیں تو فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں، بیمار ہو جائیں تو فرشتے ان کی عادت کرتے ہیں، اگر پریشان ہو جائیں تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ ضرورت ایسے لوگوں کی جو مسجدوں کے کھوٹے بنے، ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑیں، ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑیں، ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑیں، مسجدیں آباد ہو، مسجدوں کے اعمال زندہ ہو، پھر باہر کے اعمال بھی زندہ ہوں گے۔ مسجدیں صرف نماز کے لیے نہیں ہے، مسجدیں صرف نماز کے لیے نہیں ہے، مسجدوں میں نماز بھی ہو، ذکر بھی ہو، سیکھنا سکھانا بھی ہو، دین کی تعلیم بھی ہو، اللہ کے راستے میں نکلنے والی جماعتیں آ رہی ہوں، جماعتیں جا رہی ہوں، استقبال ہو رہا ہو، آنے والوں کی خدمت ہو رہی ہو، مشورہ ہو رہا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازار میں گئے مدینہ منورہ کے، اور لوگوں سے فرمایا او تم لوگوں کو کس چیز نے عاجز بنا رکھا ہے کہ کیا ہوا کہ حضور کی میراث میں سے تم حصہ لینا نہیں چاہتے ہو؟ کہ کیوں نہیں، ہم تو چاہتے ہیں حضور کی میراث میں سے حصہ ملے، کہ حضور کی میراث تو مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں بیٹھے ہو۔ سب نے دوڑ لگائی مسجد کی طرف کہ حضور کی میراث میں سے حصہ لے۔ حضرت ابو ہریرہ بازار میں بیٹھ گئے کہ جب واپس آئیں گے تو بات پوری کروں گا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آ گئے کہ کیا ہوا کہ حضرت وہاں تو کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا تھا، کہ کیا ہو رہا تھا کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ ذکر تلاوت میں لگے ہوئے تھے، کچھ حلال حرام کا مذاکرہ ہو رہا تھا، دین کا سیکھنا سکھانا ہو رہا تھا، وہ تقسیم کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ فرمایا افسوس ہے تم لوگوں پر، یہی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں، مسجدیں آباد ہوں، اللہ کے راستے میں جماعتیں نکلے، 4 ماہ چلا، 3 دن، سال، 7 ماہ اپنی مسجدوں کو وقت دینا، 8 گھنٹے، 6 گھنٹے، 3 گھنٹے، 2.5 گھنٹے روزانہ مشورہ ہو رہا ہو، گشتیں ہو رہی ہوں، ملاقاتیں ہو رہی ہوں، فکر ہو رہی ہو، سب نمازی بنے، سب توبہ کرے، گھروں کے اعمال زندہ ہو، مسجد کے اعمال زندہ ہو، سب قرآن پڑھائیں، ذکر پڑھائیں، اعمال پڑھائیں، اخلاق اچھے ہو، حیا والی زندگی وجود میں آئے، کمائیں پاکیزہ ہو، اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو، یہ فکر مسجدوں میں ہو رہی ہو، یہ کام مسجدوں میں ہو رہی ہو۔ جب دین مسجد زندگیوں میں آئے گا پھر برکتوں کے دروازے کھولیں گے، رحمتوں کے دروازے کھولیں گے، خیروں کے دروازے کھولیں گے، آپس میں محبتیں ہوں گی، دلوں میں سکون ہوگا، ایک دوسرے کی عزت ہوگی، پھر سخاوت زندہ ہوگی، پھر سچ زندہ ہوگا، پھر حیا زندہ ہوگی، پھر اخلاق زندہ ہوں گے، پھر عدل زندہ ہوگا، پھر ظلم ختم ہوگا، جھوٹ ختم ہوگا، دھوکہ ختم ہوگا، برائی ختم ہوگی، یہ دنیا ہی جنت بنے گی، پھر موت آسان ہوگی، پھر قبر آسان ہوگی، پھر قبر جنت کا باغ، اور پھر قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے، اللہ سکیر دیں گے، 2 رکعت پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر میں 50,000 سال کا دن گزر جائے گا، اور پھر جنت کا فیصلہ ہوگا، جہاں دودھ کی نہریں، جہاں شہد کی نہریں، جہاں شراب کی نہریں، جہاں پانی کی نہریں، جہاں سونے چاندی کے محلات، جہاں 4 اعلانات ہوں گے، زندہ رہو گے موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں، جہاں دوستوں سے ملاقاتیں، جہاں رشتہ داروں سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں ہوں گی، پھر انبیاء سے ملاقاتیں ہوں گی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے اے جنتیوں، ورز کریں گے لبیک ہم حاضر ہیں، اللہ فرمائیں گے حل رضی تم، اور راضی ہو گئے، ورز کریں گے اللہ بھی راضی نہ ہو تو کب ہو، تو نے وہ دیا جو کسی کو نہ دیا، اللہ فرمائیں گے جو دیا ہے اس سے بہتر دوں، کہ اللہ وہ کیا ہے، چہرے تو چمک گئے، جہنم سے بچ گئے، جنت میں پہنچ گئے، اب کیا باقی رہا، اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ کیا مزے کی زندگی ہے، آج وقت ہے، یہ اجتماع اس لیے بھائی، اجتماع میں آنا مبارک،
سر آنکھوں پر. کوئی اجتماع میں بھی نہ آتا تو ہم کیا کر لیتے بھائی, اس کی مہربانی. لیکن اجتماع کس لیے ہے کہ جتنا یہ مجمع آیا ہے یہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے, اپنے کام کو پہچانے. رائبن کے اجتماع سے نا ایک ساتھی واپس جا رہا تھا. میں نے کہا ماشاءاللہ 3 دن رہے, بیانات سنے, مذاکرے سنے, اب واپس جا رہے ہو, کیا کرو گے جا کے؟ کہتا ہے اگلے سال اجتماع پہ پھر آؤں گا. اگلے سال اجتماع پہ یہ بہت ساری ایسی پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, بہت ساری ایسی. ایک ساتھی سے میں نے پوچھا اجتماع پہ نا رائبن میں کہ ماشاءاللہ آپ کا کس ملک میں سفر ہوا؟ کہتا بھائی میرا تو کوئی سفر نہیں ہوا. میں کہا اچھا, اگر 4 ماہ کب لگے تھے؟ کہتا نا میرے 4 ماہ کوئی نہیں لگے. اچھا چلہ تو لگا ہوگا نا؟ کہتا نا میں نے چلہ بھی نہیں کبھی لگایا. او بھائی 3 دن تو لگتے ہوں گے نا؟ کہتا نا میں نے کبھی 3 دن بھی نہیں لگائے. میں کہا اچھا, میں کہا تم اجتماع میں پہلی دفعہ آئے ہو؟ کہتا نہیں میں تو 20 سال سے آ رہا ہوں. یہ ہوتی نا برکت پارٹیاں. کون سی پارٹی؟ رائبن پہ نا حویلی میں بہت سے لوگ آتے ہیں نا کہ بزرگوں کی زیارت کرنی ہے, بزرگوں سے کیا کرنا ہے؟ مصافحہ کرنا ہے. میں ان سے کہتا ہوں بیٹھو. میں کہا چھوٹے بزرگ سے ملنا ہے کہ بڑے بزرگ سے؟ کہتا نہیں بڑے بزرگ سے ملنا ہے. میں کہا دیکھو سروزہ چھوٹا بزرگ, چلہ اس سے بڑا بزرگ, 3 چلے اس سے بڑا بزرگ, سال 7واں اس سے بڑا بزرگ, اور سب سے بڑا بزرگ مقامی کام ہے. سب سے بڑا بزرگ کیا ہے؟ اپنی مسجد کو وقت دینا, مشورہ کرنا, گشتیں کرنا, ملاقاتیں کرنا, گھر گھر جانا, لوگوں سے توبہ کروانا, مسجدوں میں لانا, سروزے کی جماعت نکلے, چلے کی جماعت نکلے, 3 چلے کی جماعت نکلے, یہ ہے بزرگ. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو نا ہمارے بھائی عبد المالک صاحب سنایا کرتے تھے کہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کسی مواتی نے کہا تو بڑا بزرگ ہوئے. اگر نہ بھائی میں کوئی بزرگ نہ ہوں. نا تو بڑا بزرگ ہے. اگر نہ بھائی میں کوئی بزرگ نہ. ارے تو سب سے بڑا بزرگ ہے تبلیغ کا. اچھا اگر میں تبلیغ کا کام نہ کروں تو پھر مجھے بزرگ کہے گا؟ اب وہ میواتی اپنے سادہ انداز میں کہتا ہے اگر تو تبلیغ کا کام نہ کرے تو پھر تو کہے گا بزرگ ہے. تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں, کام بزرگ ہے. کیا بزرگ ہے؟ سچی بات ہے, پورے کراچی کی فضا بدل سکتی ہے اگر یہ جو مجمع آیا ہے ہر طبقے کا آیا ہے. ماشاءاللہ اللہ سب کے آنے کو قبول فرمائے ہوئے, سب کو استقامت نصیب فرمائے ہوئے. یہ بہت بڑی نعمت ہے, یہ اجتماع نعمت ہے. سارے مسئلوں کا حل توبہ ہے, توبہ کروانا ہے, یہ تبلیغ کا کام ہے. یہ جتنا مجمع آیا ہے یہ خود نہیں آیا, جتنا مجمع یہاں پر آیا ہے یہ خود آیا ہے کہ انہیں اللہ لے کر آیا ہے. یہ اللہ ہی لے کر آیا ہے, سچی اللہ ہی لے کر آیا ہے. اس کی قدر کیا ہے؟ اس کی قدر آگے بڑھنا, کیا کرنا. کتنے لوگ ہیں سچی بات ہے جن کا آخری سال چل رہا ہے, آخری مہینہ چل رہا ہے, آخری ہفتہ چل رہا ہے, آخری رات چل رہی ہے, پتہ نہیں ہے کسی کو. پتہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام طور پر میری امت کے لوگوں کی عمر کتنی ہوگی؟ 60 سے 70. اللہ کے نبی ہمارے بہت سے 60 سے پہلے فارغ ہو جائیں گے, بہت کم ہے جو 70 سے اوپر جائیں گے. اکثریت 60-70 میں فوت ہو جائے گی. اللہ کے نبی کا اپنا انتقال ہوا اور آپ کی عمر کتنی تھی؟ 63. ہم سب کی زندگی کی گاڑی چل رہی ہے. لاہور سے گاڑی چلتی نا, ریل گاڑی کراچی کے لیے. اب جناب خانے والا آ گیا, ملتان آ گیا, باولپور آ گیا, اب کیا ہے جناب روڑی آ گیا, اب کیا آ گیا نواب شاہ آ گیا, اب حیدرآباد آ گیا. جب حیدرآباد کراس کرتی ہے گاڑی بہت سے اپنا سامان باندھنا شروع کر دیتے ہیں, بستر لپیٹنا شروع کر دیتے ہیں. جب لانڈی پہنچتی ہے بہت سے اپنا سامان دروازے پر لے آتے ہیں کہ سفر ختم ہو رہا ہے, جلدی سے اتر جائیں گے. سب کی زندگی کی گاڑی چل رہی ہے, سب کی زندگی کی گاڑی چل رہی ہے. کوئی خانے وال پہنچا ہوا ہے, کوئی ملتان پہنچا ہوا ہے, کوئی بہاولپور پہنچا ہوا ہے, اور کوئی روڑی پہنچا ہوا ہے, کوئی نواب شاہ پہنچا ہوا ہے. اور جو 50 پر پہنچ گیا نا وہ حیدرآباد پہنچ گیا, اور جو 60 پر پہنچ گیا وہ تو لانڈی پہنچ گیا. بھائی اب لانڈی پہنچ کے کچھ سیٹوں پہ قبضہ کر رہا ہوں, لوگ کہیں گے بے وقوف ہے. پتہ تو کسی کا بھی نہیں, پتہ تو کسی کا بھی نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کی بدبختی کی علامت ہے امیدوں کا لمبا ہو جانا.
امیدوں کا مرنے کا پروگرام، مرنے کا پروگرام، اسی لمبی لمبی پلاننگ ہوتی ہے لوگوں کی، درمیانے مرنے کا پروگرام، مرنے کا کھاتا۔ دیکھو نا 100 آدمیوں سے پوچھو کتنے جوڑے رکھے ہوئے گھر میں، 100 آدمیوں سے پوچھو نا کہ کتنے کتنے جوڑے رکھے ہوئے ہیں، جوڑے لباس 10 15 20، بعض نے 25 رکھے ہوئے، ہاں کیونکہ جینے کا پروگرام ہے۔ اب 100 آدمیوں سے پوچھو بھئی کس کس نے اپنا کفن لے کے رکھا ہوا ہے، اپنا کفن لے کے کس کس نے رکھا ہوا ہے، 100 آدمیوں سے پوچھو تو 100 میں سے کتنے نکلیں گے، کتنے نکلیں گے؟ کوئی ایک دو ہوں گے شریف آدمی جو ہے، ورنہ کفن کیوں نہیں لے کے رکھا؟ کفن لے کے کیوں نہیں رکھا؟ کہ مرنے کا پروگرام، مرنے کا پروگرام، مرنے کا پروگرام ہے کوئی نہیں۔ اگر کسی کے پاس 20 سوٹ ہیں، اس کو 4 سوٹ ہدیے میں دو، اسے خوشی ہوگی یا غصہ آئے گا؟ کیوں بھائی؟ اب کفن تو اس کے پاس ایک بھی نہیں ہے، اگر کسی کو کفن ہدیے میں دو، آپ کسی دن گھر جاؤ، بیوی سے کہو میں تمہارے لیے گفٹ لایا ہوں، کیا کہ کفن لایا ہوں، دیکھو پھر ہوتا کیا ہے۔ ایک جگہ لکھا ہوا تھا ڈرتا ہوں موت سے مگر مرنا ضرور ہے، لرزتا ہوں کفن سے مگر پہننا ضرور ہے۔ کتنوں کا کفن بازار میں آ چکا ہے انہیں پتہ نہیں۔ ہمارے یہاں ایک عورت شادی کے کپڑے خریدے، شادی کے کپڑے، جس دکان سے شادی کے کپڑے خریدے اسی دن اسی دکان سے اس کا کفن خریدا گیا۔ اسے کیا پتا تھا میں شادی کپڑے لے کے جا رہی ہوں، یہ تو ابھی درزی تک بھی نہیں پہنچیں گے، وہ سامنے میرا کفن رکھا ہوا ہے جو آج میں نے پہن کر دنیا سے روانہ ہو جانا ہے۔ ریل گاڑی پٹری پہ چلتی ہے، ایک انجن 20 ڈبے کھینچتا ہے، پٹری سے اتر جائے تو 20 انجن ایک ڈبہ بھی نہیں کھینچ سکتے۔ ہاں، دین پر چلنا، تبلیغ کا کام کرنا کب آسان ہوتا ہے؟ جب آخرت سامنے ہو۔ اگر آخرت سامنے نہ ہو پھر دین پر چلنا کیا ہے؟ پھر تبلیغ کا کام کرنا کیا ہے؟ مر جانا ہے، رہنا نہیں ہے۔ ہمارا ایک ساتھی ہے، اس کا ایک دوست ہے، اسے خواب آیا۔ کیا خواب آیا؟ خواب میں اس نے دیکھا ایک بزرگ ہے، سفید داڑھی، سفید کپڑے، اور اس کو ہاتھ سے پکڑ لیا اور اس سے کہا میں ملک الموت ہوں، میں کون ہوں اور تجھے 19 تاریخ کو لے کے جانا ہے۔ اور خواب آ رہا ہے 13 تاریخ کو، اور تجھے 19 تاریخ کو لے کے جانا ہے، اور 1:30 بج چکا ہے۔ خواب میں کہہ رہا ہے 1:30 بج چکا ہے۔ اتنے میں اس کی آنکھ کھل گئی، آنکھ کھولی نا تو بیوی کو اٹھایا، اٹھ جا اٹھ جا اٹھ جا۔ انہوں نے کیا ہوا؟ انہوں نے کہا لائٹ جلا کے دیکھ ٹائم کیا ہوا ہے۔ اس نے ٹائم دیکھا تو اس نے کہا 1:30 بج گیا۔ انہوں نے کہا اس نے رونا شروع کر دیا۔ بیوی نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، مجھے ملک الموت نظر آیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ تمہیں 19 تاریخ کو لے کے جانا ہے، اور اس نے مجھے خواب میں کہا کہ 1:30 بج چکا ہے۔ 1:30 تو واقعی بج چکا ہے، تو میں تو گیا 19 تاریخ کو۔ اب جناب رو رہا ہے، نہ کھانا کھایا جا رہا ہے، نہ نیند آ رہی ہے، اس کا رنگ اس کا بدل گیا اور اس کا چہرہ اتر گیا، کمزور ہو گیا 2-3 دن میں۔ گھر والے بھی سارے پریشان، گھر والوں نے گٹکیں منگائیں، گٹکیں بھیلائیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، گٹکیں پڑھ رہے ہیں۔ اس نے کہا میں مرا نہیں ہوں، گٹکیں پہلے پڑھنی شروع کر دی تم نے۔ اب 19 تاریخ آ گئی، سارا دن اب جناب آیا فرشتہ، گیا میں، سارا دن پریشان بیٹھا۔ اللہ کی شان 19 تاریخ گزر گئی تو اس کی جان میں جان آئی، تو میرے پاس اس کا دوست آیا تو اس کو یہ خواب آیا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا بھائی دیکھو جیسے 19 تاریخ قریب ہے نا، اس طرح موت بھی کیا ہے قریب ہے۔ تو یہ تو اشارہ ہے، یہ تو کیا ہے؟ تو آج سچی بات ہے، بڑے سے بڑا مالدار ہو نا، ایک مالدار، بہت مالدار جناب، بڑا مالدار، بہت پیسہ، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ دین، زندگی میں عیاشی والی زندگی۔ ڈاکٹر کے پاس گیا، طبیعت خراب ہوئی، ڈاکٹر نے چیک کیا،
ٹیسٹ ہوئے، رپورٹ آئی کہ کینسر ہے اور آخری سٹیج ہے، ہوئے اب توبہ کر لی، نمازیں شروع ہو گئیں، سارے سالوں کی زکوٰۃ نکال دی، رمضان آیا، روزے، حج آیا، حج پہ چلا گیا، زندگی بدل گئی، دوبارہ ٹیسٹ ہوئے، طبیعت بہتر ہوتی چلی گئی، رپورٹ آئی کہ بالکل کلیئر ہے، ڈاکٹر نے کہا اصل میں وہ جو پہلی رپورٹ تھی نا وہ آپ کی نہیں تھی، کسی اور کی تھی، وہ تو غلطی سے آپ کی آ گئی۔ ایسی اکڑ مکڑ ہے کچھ بھی نہیں، ہاں سچی بات ہے۔ یہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے پورے شہر کی، پورے علاقے کی، ماشاءاللہ گوادر سے آئے ہوئے، تربت سے آئے ہوئے، پتہ نہیں کہاں سے آئے ہوئے ساتھی، پورے علاقے میں خیریں پھیل سکتی ہے، پورے علاقے سے شر ختم ہو سکتا ہے اگر یہ مجمع دل سے نیت کر لے کہ یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ، اور دعا مانگے اے اللہ ہمیں اس کام کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں اس کام کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہمیں اس کام پر استقامت نصیب فرما، اے اللہ ہماری اس کام پر ہمیں اس کام کی سمجھ عطا فرما۔ دیکھو 3 طرح سے کام چلتے ہیں، کتنی طرح سے؟ زور سے، زر سے، زاری سے۔ تبلیغ کا کام نہ زور سے چلتا ہے نہ زر سے چلتا ہے، کس سے چلتا ہے؟ زاری، منت خوشامد۔ زور ہر ایک کے پاس نہیں، زر ہر ایک کے پاس نہیں، اور زاری سب کے پاس ہے۔ دن میں لوگوں کی منت خوشامد اور رات کو کس کی؟ اللہ کی۔ بس یہ کام ہے، سب کر سکتے ہیں۔ عائشہ فرمایا کرتے تھے ہمارا غریب سے غریب مالداروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، ہمارا ان پڑھ سے ان پڑھ بادشاہوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ کام اللہ نے ایسا دیا ہے، ہم کچھ نہیں ہے، یہ کام بہت اونچا ہے، ہم بڑے نہیں ہیں، یہ کام بڑا ہے، جیسے ہم نبی نہیں ہیں، یہ کام انبیاء والا ہے، یہ قرن اول کا ہیرا ہے، یہ قرن اول کا ہیرا ہے۔ اور عائشہ فرمایا کرتے تھے او اللہ کا شکر کرو تمہیں تو پکی پکائی مل گئی ہے، تمہیں تو کیا مل گئی؟ چلتا ہوا کام، استقبال کا زمانہ، ہاں سال کی جماعتیں، ساتواں کی جماعتیں، مراکز ہیں، مجمع ہے، اجتماعات ہے، استقبال ہے۔ شیطان جو ہے نا بعض لوگوں کو ماضی میں الجھائے رکھتا ہے، بعض کو مستقبل میں پھنسائے رکھتا ہے، بعض کو پتہ کیا کہتا ہے؟ اوہ میری زندگی بڑی ضائع ہو گئی، مجھے یوں کرنا چاہیے تھا، میری اتنی زندگی ضائع ہو گئی، مجھے یوں کرنا چاہیے تھا۔ یہ ماضی میں الجھا ہوا ہے۔ بعض کو مستقبل میں لے کے جاتا ہے، آئندہ میں یوں کروں گا، آئندہ میں یوں کروں گا، آئندہ میں یوں کروں گا۔ فی الحال جو کر سکتا ہے اس سے غافل رکھا ہوا ہے اس کو۔ صحیح ترتیب پتہ کیا ہے؟ ماضی پر ندامت ہو، مستقبل کے بارے میں عزم ہو، فی الحال جو کر سکتے ہو وہ کرنا شروع کرو، فی الحال جو کر سکتے ہو کرنا شروع کرو۔ جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں گے، تو جو ہمارے بس میں نہیں وہ کون کرے گا پھر؟ جو ہمارے بس میں وہ تو کرے۔ تو یہ جتنا مجمع آیا ہوا ہے، نئے ہیں، پرانے ہیں، شہر کے ہیں، دیہات کے ہیں، پہلی دفعہ آئے ہیں، کئی دفعہ آئے ہیں، جتنا مجمع آیا ہے دل سے نیت کریں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا مانگے اللہ ہمیں اس کام کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں اس کام کے لیے قبول فرما، اللہ یہ کام کرنا ہمارے لیے آسان فرما۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ دعا بہت مانگتے تھے، اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم۔ اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر وہ جس کو تو آسان کر دے۔ اللہ آسان کو مشکل کر سکتا ہے، مشکل کو۔ اور یہ دعا مولانا صاحب بہت پڑھتے تھے، یہ دعا بہت زبان پہ رہتی تھی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ کہ اللہ پلک جھپکنے کی مقدار بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کیجیے۔ یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو سکھائی، اور میں بیٹی چھوڑنا نہیں اس دعا کو۔ یہ دعاؤں کا کام ہے، دعوت ہے، دعا ہے، دعوت ہے، دعا ہے، دعوت ہے، دن میں دعوت، رات کو دعا۔ جو کرے گا اللہ اسے ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے، ہدایت کا سورج بنائیں گے، خیروں کے پھیلنے کا ذریعہ بنائیں گے، شر کے ختم ہونے کا ذریعہ بنائیں گے۔ طوبی لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر۔ مبارک ہو شخص کو جس کو اللہ نے خیر کی چابی اور شر کا تالا بنا دیا۔ تو
سب تیار ہیں نا انشاءاللہ جی؟ کیا مطلب ہے؟ یہ کہنا سننا کس کے لیے بھائی؟ کرنے کے لیے. حاجی مشتاق سے فرمایا کرتے تھے آج کہنے والا کہہ کے فارغ، سننے والا سن کے فارغ. حاجی مشتاق سے اس پر مثال دیتے تھے، کہنے والا کہہ کے فارغ، سننے والا سن کے فارغ. اس پر مثال دیتے تھے کہ خامن جو ہے نا گھر سے جا رہا تھا تو بیوی نے کہا چینی ختم ہو گئی، چینی لانی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پتی بھی ختم ہو گئی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. چاول بھی لانے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. آٹا بھی ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. گھی بھی لے کے آنا ہے. وہ کہتی جا رہی، وہ سنتا جا رہا. شام کو آیا تو خالی ہاتھ. بیوی نے کہا میں نے تجھے یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، یہ کہا تھا. اس کا کیا بنا؟ اس نے کہا تجھے کہنے کا ثواب، مجھے سننے کا ثواب. تو کہنا سننا کس کے لیے بھائی؟ کرنا ہے، کرنا ہے، کرنا ہے. اتنا بڑا کام ہے. پورا دین زندہ ہو، پوری دنیا میں زندہ ہو، سارے انسانوں کو ہدایت ملے، سارے انسان جہنم سے بچیں، مسجدیں آباد ہوں، سب مسجدیں آباد ہوں، گھروں کے اعمال زندہ ہوں، 4 ماہ کی جماعتیں نکلیں، چلے کی جماعتیں نکلیں، سروزے کی جماعتیں نکلیں، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، تاجروں میں دین آئے، زمینداروں میں دین آئے، حکمرانوں میں، کمزوروں میں، غریبوں میں دین. کتنا بڑا کام ہے. اس کے لیے بھائی 2.5 گھنٹے کافی ہے؟ کیوں بھائی؟ سروزہ کافی ہے؟ چلہ کافی ہے؟ اجتماع میں آنا کافی ہے؟ ہاں، نہ آنے سے بہتر ہے. نہ آنے سے کیا؟ مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ سنایا کرتے تھے ایک آدمی نا شہری تھا، دیہات میں جا رہا تھا گزر کر، تو کسی دیہات والے نے دیکھا، اس کی نیت خراب ہو گئی. اس نے کہا اس کے پاس جو کچھ ہے چھین لو اس سے. اب اس کے پاس ہتھیار تو تھا کوئی نہیں. تو اس نے دیکھا نا تو ایک گنے کا چھلکا پڑا ہوا تھا. جاتی لوگ گنا کھاتے نا، چھلکا لمبا سا چھیلتے ہیں، وہ لمبا سا چھلکا پڑا ہوا تھا گنے کا. اس نے گنے کا چھلکا اٹھایا اور اس کے پاس گیا، بھائی جو کچھ ہے نکال دے. اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 1 روپیہ نکال کے دے دیا. انہوں نے کہا صرف 1 روپیہ؟ انہوں نے کہا بھائی اپنا ہتھیار بھی تو دیکھ لے، تو جیسا تیرا ہتھیار ویسی وصولی. تو جیسا وقت دیں گے ہم تبلیغ کو ویسی. سچی بات ہے. بس خراب ہو جائے نا، مشین خراب ہو جائے نا، 50 آدمی نہیں چاہیے، 100 آدمی نہیں چاہیے، 1 آدمی کاریگر چاہیے. 1 آدمی تبلیغ میں ہر مسجد، ہر علاقے، ہر محلے میں کام کے لوگ چاہیے. کون سے لوگ چاہیے؟ یہ مجمع ذریعہ بن سکتا ہے ہزاروں کی توبہ کا، ہزاروں کی ہدایت کا، ہزاروں کے اللہ کے راستے میں نکلنے کا. ہاں، اس حال میں دنیا سے جائیں کہ اللہ راضی ہو، اللہ کا رسول راضی ہو. واہ واہ، دین کا کام کرتے کرتے جا رہے، دین کا کام کرتے کرتے جا رہے. یاد داری کہ وقت زادہ نے تو ہما خندہ بودند تو گریا، چنازی کہ وقت مردن تو ہما گریا بودند تو خندہ. جب تو پیدا ہوا تھا تو سب ہنس رہے تھے اور تو رو رہا تھا. ایسی خوبصورت زندگی گزار کے جا کہ جب تیری موت کا وقت آئے تو سب رو رہے ہوں اور تو ہنس رہا ہو. بلال رضی اللہ عنہ کی موت کا وقت آیا تو بیوی نے کہا واہ حزنا واہ مصیبت، ہائے افسوس مصیبت کہ جدائی آن پڑی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے موت کے وقت فرمایا واہ تربا غدا نلقى الاحبۃ محمد واصحابہ. واہ واہ، کتنی خوشی کی بات ہے کہ کل میری حضور سے ملاقات ہونی ہے، کل میری صحابہ سے ملاقات ہونی. جانا تو ہے میرے بھائی، کام کرتے کرتے جائے، کام کرتے کرتے جائے. تو سب تیار ہے نا انشاءاللہ جی؟ اللہ کے دین کو پوری دنیا میں زندہ کرنا ہے، اللہ کے کلمے کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے. لوہا گرم ہو تو کیا کر لے؟ چوٹ لگا لے. ماحول میں آئے، اجتماع میں آئے، بیان سنے، جذبہ بنا. اب اللہ کے راستے میں نکلنا آسان ہے، واپس جائیں گے پھر دوبارہ نکلیں گے پھر مشکل ہے. ہمارے بھائی بلال صاحب ہوتے تھے رائے میں، فرماتے تھے یہ ماحول ہے، بھائی بیٹھ جاؤ، بھائی بیٹھ جاؤ، او بھائی جانے والے بھائی، او بھائی سب بیٹھ جائے، بھائی سب بیٹھ جائے بھائی. تو فرماتے تھے یہ ماحول ہے. ہاں ہاں ہاں. میں چلہ لگاؤں؟ یہاں پوچھو کسی سے آپ کہ ہاں. میں 3 چلے لگاؤں کہ ہاں. میں سال لگاؤں کہ ہاں.